السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم۔ اس سے قبل یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان ہے غلبہ دین حق، یعنی اس دین حق کو بالفعل قائم اور غالب اور نافذ کرنا جو آپ دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مکمل انقلابی جد و جہد درکار ہے۔ چنانچہ سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ تمام مراحل نظر آتے ہیں، کسی بھی انقلابی جد و جہد میں پیش آنے لازمی۔ یہی بات ہے جو سورہ مدثر میں نہایت سادہ الفاظ میں فرمائی گئی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اسے قائم اور نافذ کرو۔ اس انقلابی جد و جہد میں ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہمیں آپ کی حیات طیبہ کے مکی دور میں نظر آتا ہے وہ مشتمل ہے دعوت و تبلیغ، تربیت اور تزکیے اور تنظیم پر۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے اس کی بنیاد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی بے چون و چرا اطاعت اور آپ سے بدل و جان محبت۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ پر ایمان لانے والوں کو ایک بنیان مرصوص بنا دیا، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی قوت کہ جو گویا حضور کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر صحابہ کرام اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر دم آمادہ رہتے تھے۔ البتہ جہاں تک دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس کا مرکز و محور اور اس کا مبنا اور اس کا مدار قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ، انذار ہو یا تبشیر، نصیحت ہو یا موعظت، یہاں تک کہ تربیت ہو یا تزکیہ، ان سب کی اساس، ان سب کی بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ بات قرآن حکیم میں 4 مقامات پر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج عمل ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، اس کی بنیاد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی حقیقت کو مولانا حالی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ سامنے رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر رب ہے یا اعلاء کلمت اللہ ہے یا اظہار دین حق ہے علی الدین کلہ، لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے انذار، خبردار کرنا، وقوع قیامت سے خبردار کرنا، جزا و سزائے اخروی سے خبردار کرنا۔ یہ خبردار کرنا، یہ انذار دعوت نبوی کا نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اگر کبھی کوئی دعوت اٹھانی ہو اور برپا کرنی مقصود ہو تو اس کا نقطہ آغاز بھی انذار ہی ہوگا۔ چوتھی بات یہ پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج نظر آتی۔ یہ دعوت الاقرب فالاقرب کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ اس کا آغاز گھر سے ہوا ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زوجہ محترمہ۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں جو آپ کے زیر کفالت بھی ہیں، زیر تربیت بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے انتہائی گہرے دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے وہ غلام ہیں کہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا،
یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں سے یہ دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف. پھر جب تک کہ آپ اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے، آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی مکے ہی تک محدود رکھی. جب مکے والوں کی مخالفت کی بنا پر آپ کو ہجرت کرنا پڑی، تب بھی ایک عرصے تک، جب تک کہ اہل عرب نے آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا صلح حدیبیہ کی شکل میں، آپ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب ہی مرتکز رکھی. اس کے بعد آپ نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا. یہ ہے تدریج جو بالکل فطری ہے اور نہایت حکیمانہ ہے. آخری چیز اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اس وقت موجود تھے. چنانچہ جب آپ کو حکم ہوا کہ فانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو خبردار کیجئے، تو آپ نے 2 مرتبہ دعوت تعام کا اہتمام فرمایا اور وہاں اپنی دعوت پیش کی. اگرچہ بظاہر احوال ہماری دنیاوی معیارات کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں. اسی طریقے سے جب آپ کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے جس کا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ بلند کیا جس کا کہ عرب میں رواج تھا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی، جس پر لوگ جمع ہو گئے. اور آپ نے پھر انہیں عذاب آخرت سے جب خبردار کیا تو آپ کا سگا تایا ابو لہب مجمع میں سے بولتا ہے، تبا لک لہذا جمعتنا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر وہ آیات نازل ہوئیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اصل میں تو ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ خود. یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ابتدا تو اگرچہ حضور نے بنفس نفیس فرمائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک داعی حق بن گیا. ان میں نمایاں ترین مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم داعی بن گئے، وہ خود مبلغ بن گئے. چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے 10 صحابہ ہیں جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے. ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. دعوت کے اس عمل پر جو رد عمل کفار کی طرف سے، سرداران قریش کی طرف سے ظاہر ہوا، اس میں بھی ہمیں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے. وہی ترتیب جو ہمیشہ کسی انقلابی دعوت کے خلاف رد عمل میں ظاہر ہونی ضروری ہے. چنانچہ فوری رد عمل جو ابتدا میں ظاہر ہوا وہ استہزاء اور تمسخر کا تھا. گویا کہ چٹکیوں میں بات اڑانے کی کوشش کی گئی، حضور کو مجنون قرار دیا گیا، آپ پر معاذ اللہ پاگل پن کی پھپتی چست کی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خلل دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یا شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے. یہ کچھ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں. اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تھے اور آپ کے قلب مبارک پر رنج و اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی تھی، تو وہی خداوندی تسلی و تشفی و دلجوئی کے لیے نازل ہوتی تھی. نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اس کے بعد جب بات آگے بڑھی، قریش نے یہ دیکھا کہ جسے ہم ایک مشت غبار سمجھے تھے وہ تو ایک بہت بڑی آندھی کی صورت اختیار کر رہی ہے. ہمارے اقتدار، ہماری دیرینہ روایات، ہمارے تہذیب و تمدن، ہمارے عقائد و مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی انقلابی جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے. گویا کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں انہوں نے یہ دیکھا کہ نظام کونا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں. تو اب پھر وہی رد عمل ظاہر ہوا جو ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی تشدد، بہیمانہ تشدد، شدید پرسیکیوشن. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا سب سے بڑا حصہ انہی صحابہ کے حصے میں آیا جو لوگ
کہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا کوئی حمایتی نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے والا نہ تھا. حضرت بلال، حضرت خباب بن العرب، حضرت ابو فقی، حضرت لبینہ، آل یاسر، ان سب پر جو کچھ بھی تھی، وہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے بڑے انمٹ نقوش ہیں. اور انہوں نے جس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ ان تمام مصائب کو جھیلا ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، وہ بھی تاریخ دعوت و عظیمت کے نہایت اہم نشانات راہ ہیں. تیسرا رد عمل اس وقت سامنے آیا جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ ہمارے یہ تمام حربے ناکام ہو چکے، کسی ایک شخص کو بھی ہم ایمان سے واپس کفر میں نہیں لا سکے، ہمارا یہ سارا تشدد ناکام ہو چکا. تو پھر تیسرا حربہ آزمایا گیا. یہ حربہ ہے مصالحانہ پیشکشوں کا، یہ ہے لالچ کا. چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہو تو اگرچہ ہم اس مزاج کے نہیں ہیں کہ کسی کو بادشاہ مان سکیں، لیکن تمہیں ہم اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے. اگر تمہیں دولت چاہیے تو ذرا اشارہ کرو، تمہارے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے. کہیں شادی کرنے کی خواہش ہو تو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس گھرانے میں کہو تمہاری شادی کر دی جائے گی. لیکن بہرحال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اندر تفرقہ برپا کر دیا ہے. اس کا جو جواب دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تاریخ عظیمت میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک آخری الٹیمیٹم دیا گیا اور ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے جو حضور کی پشت پناہی کیے چلے جا رہے تھے، اور انہی کی وساطت سے بنی ہاشم کا پورا خاندان گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا. قریش کی طرف سے انہیں الٹیمیٹم ملتا ہے، اے ابو طالب، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب دو ہی راستے ہیں، یا محمد کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر میدان میں آؤ اور مقابلہ کرو. یہ وہ وقت ہے جب کہ ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی. انہوں نے حضور کو طلب فرمایا اور یہ کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. اور یہی وہ واحد موقع نظر آتا ہے جب حضور کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے بات وہی کہی جو عظیمت کا تقاضا ہے، چچا جان، اب تو یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا جو میرے رب کی طرف سے میرے حوالے کیا گیا ہے، اور یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے بھی ابتلاء و آزمائش کے بہت سے مراحل آئے. آپ پر دست درازی بھی ہوئی، آپ کے فرق مبارک پر راکھ بھی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کی گردن میں ایک چادر کو بل دے کر ایک پھندے کی صورت میں ڈال کر اس کے دونوں سروں کو کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں. ایسا بھی ہوا کہ آپ سر بسجود تھے اپنے خالق کے سامنے اور عین کعبے کی دیوار کے سائے میں، اور وہاں عقبہ ابن ابی معیط ابو جہل کی شہ پر ایک اونٹ کی نجاست بھری اوجری لا کر حضور کے شانہ مبارک پر رکھ دیتا ہے. پھر وہ وقت بھی آیا جبکہ یہ انتہائی شدت کی صورت اختیار کرتا ہے یہ طرز عمل، اور پورے خاندان بنی ہاشم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک ایک گھاٹی میں محصور ہو کر گویا کہ ایک طرح کی نظر بندی کی صورت میں بسر کرنے پڑتے ہیں، جس کے دوران شدید ترین مقاطعہ ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں داخل نہیں ہونے دی جا رہی. وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنی ہاشم کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے لیے حلق میں ڈالنے کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ سوکھے چمڑوں کو ابال کر اس کا پانی ٹپکا دیا جائے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے ذاتی ابتلاء کا ابھی نقطہ عروج باقی تھا، اور یہ نقطہ عروج سن 10 نبوی میں پہنچ گیا. اس سال اگرچہ شیب بنی ہاشم کی اس نظر بندی سے تو رہائی مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلاء اپنے اس نقطہ عروج کو پہنچ گئے کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کا بھی. گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی نہ رہی،
اور خاندان کی پشت پناہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ابو طالب تھے، وہ بھی اٹھ گئے۔ سال ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن سے تعبیر فرماتے ہیں، یہ رنج اور غم اور اندوہ کا سال ہے۔ فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔